میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں۔ میری عمر 38 سال ہے۔ ہم لوگ کراچی کے علاقے خاردار میں رہتے تھے۔ میری شادی اچھی فیملی میں ہوئی تھی اور میرا شوہر بھی ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان تھا۔ ان کی ماہانہ انکم بھی اچھی تھی۔ وہ ہر مہینے مجھے شاپنگ بھی کراتے تھے۔ ہر اتوار کسی نہ کسی اچھے ریسٹورینٹ پر ڈنر کرانے لے جاتے تھے۔ میرا شوہر گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ وہ ہر طرح سے میری کیئر کرتے تھے۔ آپ پوچھیں گے کہ جب آپ کے شوہر اتنے اچھے تھے تو آپ کو طلاق کیوں ہوئی؟ ان شارٹ جواب یہ ہے کہ غلط تربیت، مس گائیڈنس کی بنا پر، منفی سوچ، نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی ہے۔ جب میرا رشتہ طے ہوا تھا تب میری ماں اور شادی شدہ بہنوں اور خالاؤں نے شادی کے بارے میں گائیڈ کرنا سٹارٹ کیا۔ ماں جی کہتی تھی کہ نندیں اچھی نہیں ہوتی اور سسرالی رشتہ داروں میں بہو کی سب سے بڑی دشمن اس کی ساس ہوتی ہے۔ بہنیں کہتی تھی کہ نند کا مطلب ہے گن۔ خالائیں کہتی تھی کہ نندیں کبھی بھی اپنی بھابھی کو خوش دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ماں کہتی تھی کہ کوشش کرو شادی کی پہلی ہی رات شوہر کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کی۔ بہنیں کہتی تھی کہ مرد شادی صرف ایک ہی چیز کے لیے کرتا ہے، لہٰذا تم اپنے شوہر کی اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا کر اسے غلام بنانے کی کوشش کرو۔ ماں کہتی تھی دیکھو زیادہ اچھا بننے کی کوشش مت کرنا، شوہر کو ہر چیز گھر پر پکا کر ہی کھلاتی رہو، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، آگ اور کچن کے زیادہ قریب مت جانا، اکثر وقت باہر سے کھانا منگوانے کا معمول رکھنا اور ہفتے میں ایک بار کسی اچھے ریسٹورینٹ پر ڈنر کرنے ضرور جانا۔ بہنیں کہتی تھی کہ شادی کے 3 مہینوں کے اندر ہسبینڈ اور ان کی فیملی میں اتنی دوریاں پیدا کر دو کہ شوہر فیملی سے الگ گھر کر لینے پر آمادہ ہو جائے۔ خیر میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میری ساس اور نندیں میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اخلاقیات سے پیش آتی تھی۔ میں نے جب امی اور بہنوں کو ساس اور نندوں کے اچھے رویے کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی پگلی یہ سب دکھاوا ہے، وہ تیرے سامنے میٹھی اس لیے بن رہی ہیں کہ تیرے شوہر اور تجھے اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ میرے شوہر کا یہ رویہ بھی مجھ سے بہت اچھا تھا۔ شادی کی پہلی رات انہوں نے مجھے ڈائمنڈ کی رنگ گفٹ کی۔ دوسری صبح جب ہم امی کے گھر دعوت پر گئے تو میں نے امی اور خالہ کو بتایا کہ حبے نے ڈائمنڈ کی رنگ مجھے گفٹ کی ہے۔ امی کہنے لگی اس میں کون سی بڑی بات ہے، اگر وہ تجھے گاڑی گفٹ کرتے یا آدھی پراپرٹی گفٹ تو زیادہ اچھا تھا۔ امی اور بہنوں کی خصوصی تربیت کی وجہ سے شادی کے ابتدائی مہینے میں ہی میں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ بہانے سے گر پڑنا، بے ہوش ہونے کا ڈھونگ رچانا، آفس فون کر کے شوہر کو واپس بلانا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے لے کے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ہسبینڈ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں صبح دیر سے اٹھنے کی عادی ہوں، لہٰذا میں تجھے ناشتہ بنا کر نہیں دے سکتی، آپ باہر سے ہی ناشتہ کر لینا۔ ہسبینڈ جب آفس ہوتے تو میں بار بار ان کو میسج کرتی جان میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کب تک گھر آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ہسبینڈ آفس کے کام سے تھک ہار کر جب واپس آتے تو میں انہیں ریسٹ کرنے نہیں دیتی تھی، بلکہ کہتی تھی مجھے کام ہے، مجھے بازار لے جاؤ، میری امی کی طبیعت خراب ہے، مجھے انہیں دیکھنے جانا ہے، لے جاؤ، بھانجے نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے، مجھے وہاں لے چلو، مبارکباد دینی ہے۔ اگر باہر جانے کا کوئی بہانہ نہیں ہوتا تھا تو میں انہیں کہتے تھی مجھے ابھی ٹائم دو، وہ کہتے تھے تھوڑا ریسٹ کر لو پھر بات کرتے ہیں، تو میں منہ بنا لیتی تھی۔ قصہ مختصر، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے سسرال کا سکون برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی، بلا وجہ غصہ دکھانا، کبھی کبھی زور سے سامان پٹک کر کہنا کہ اس گھر میں تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، شوہر کو پابند بنانا کہ میری طرف ہی منہ کر کے سوئیں، اگرچہ ایک کروٹ پر لیٹے لیٹے وہ تھک کیوں نہ جائیں لیکن کروٹ بدلنے پر ان کو باتیں سنانا، شوہر کی نیند خراب کر کے بار بار اٹھا کر کہنا کہ میں واش روم جا رہی ہوں، ڈر لگ رہا ہے، مجھے پانی پینا ہے، ڈر لگ رہا ہے، کھڑکی سے سایہ نظر آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، چلا کر گفتگو کرنا، الماری سے برتن نکال کر زور سے پھینکنا تاکہ پڑوس تک آواز جائے اور میرے سسرال کی بدنامی ہو۔ یہ سب حرکتیں میں اس لیے کر رہی تھی کہ میرا شوہر فیملی سے الگ ہو، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر میری ماں اور بہنوں کی تابعداری کرے۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ آخر تنگ آ کر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ میری وہ ماں اور بہنیں جو مجھے پٹیاں پڑھاتی تھی آج وہ بھی مجھ سے تنگ آ گئی تھی۔
نہ مجھے سلائی آتی نہ کوئی اور ہنر۔ اب میرے لیے رزق کمانے کے صرف چند راستے بچ گئے تھے، یا تو کسی آفس، فیکٹری وغیرہ میں جاب کر کے غلیظ مردوں کی ہوس بھری نظروں کا نشانہ بن جاؤں، یا بھیک مانگ کر آگ کی پیٹ بجھا لوں۔ میں شادی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کسی رنڈوے آدمی سے شادی کر کے اس کے بچے پالنا یا کسی دوسرے آدمی کی بیوی بن کر اپنے اوپر سوتن برداشت کرنا مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔